بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے چیپٹر 2 کا میں پڑھا تھا ایمانیات کے بارے میں۔ اس کے 2 ٹاپک ہیں، ایمانیات و عبادات۔ ایمانیات میں ہم نے عقیدہ توحید کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم اور اس کی ایکسرسائز بھی ہم نے کی تھی۔ آج ہم عقیدہ رسالت کے بارے میں پڑھیں گے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ عقیدہ رسالت۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام رسانی یا پیغام پہنچانا کے ہیں، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ کہ اس کے لغوی معنی ڈکشنری کی لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کی روح سے اس کے کیا معنی ہیں؟ لغوی معنی کیا ہیں؟ پیغام رسانی یا پیغام پہنچانا۔ کس کے؟ رسالت کے۔ رسالت کے کیا معنی ہیں؟ پیغام رسانی یا پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ اس طرح آپ سمجھ کے پڑھیں، صحیح میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، اور آپ اچھی طرح اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں، تاکہ اگر جو ایکسرسائز میں MCQs ہیں اس سے ہٹ کر بھی آپ کو اگر ریڈنگ کے اندر سے MCQs آتے ہیں تو وہ بھی آپ آسانی سے کر سکیں۔ تو پیغام ایسے رسول کسے کہتے ہیں؟ جیسے MCQs ایسے ہو سکتا ہے، پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کا کسی برگزیدہ اور منتخب کیے ہوئے بندے کو انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنا رسالت کہلاتا ہے۔ اب شریعت کی اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس رسالت کو شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا کسی برگزیدہ کس کو کہتے ہیں؟ نیک، پرہیزگار اور منتخب کیے ہوئے بندے کو انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنا رسالت کراتا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کا کسی عام انسان کو نہیں، کسی برگزیدہ انسان جو نیک ہے، پرہیزگار ہے، اور جو وہ اللہ تعالیٰ کا یہ منتخب کیا ہوا ہوتا ہے انسان، اس تک اللہ تعالیٰ کا پیغام وہ جو ہے وہ انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کو پیغام اس پہنچانے کو کیا کہتے ہیں؟ رسالت کہتے ہیں۔ جس ہستی کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجتا ہے، اسے رسول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی یہ ڈیفینیشن ہو گئی رسول کی، اور رسالت کے لغوی معنی بھی ہو گئے، اس کے یہ پیغام پہنچانے والے کو رسول کا میننگ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ کسے کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں بھی رسالت کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کی انفارمیشن میں آ گیا۔ اور جس ہستی کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کی تبلیغ کے لیے اپنے مخلوق کی طرف بھیجتا ہے اسے رسول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب رسول کی بھی ڈیفینیشن ہو گئی کہ رسول کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجتا ہے جس شخص کو، اسے رسول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ ہے ضرورت و اہمیت، کہ اب اس کی ضرورت اہمیت کیوں ہوئی، کیوں ضرورت اس کی پڑی۔ اسلام کے عقائد میں توحید کے بعد عقیدہ رسالت کا درجہ ہے، کیونکہ عقائد، ہمارے عقائد کی روح سے جو عقیدہ ہے ہمارا، پہلے یہ ہے اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، جیسے توحید کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اب ہم عقیدہ رسالت کے بارے میں پڑھیں، یعنی اس پر بھی ہمارا مکمل ایمان ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ توحید کے بعد عقیدہ رسالت کا درجہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان سفیر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انبیاء کرام جتنے بھی ہوتے ہیں نا، انبیاء نبی کی جمع ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان سفیر ہوتے ہیں، یعنی ایک وہ پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست تو انسان تک اپنی بات یا تو کوئی نہیں پہنچاتا، وہ ایک اس کے درمیان ایک رابطے کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ وہ کون ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان وہ نبی رسول ہوتے ہیں، جو وہ یہ سفیر کا کام سر انجام دیتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے شروع دن سے ہی انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا، یعنی وہ پیغمبر ہر دور میں بھیجتے رہے ہیں۔ یہ ہدایت اور رہنمائی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے مہیا کی گئی۔
انبیاء کرام علیہ السلام اپنے معاشرے کے پاک اور بے حد نیک انسان ہوتے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ عام انسان نہیں ہوتے، وہ انتہائی پاک اور بے حد نیک انسان ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے اس کام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان پر وحی کے ذریعے سے اپنے احکام نازل فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنے احکام کیسے نازل فرماتا ہے؟ وحی کے ذریعے۔ نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور یہ جو سلسلہ ہے نبوت اور رسالت کا یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر وحی کے ذریعے سے احکام نازل فرماتا ہے۔ وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لایا جاتا ہے، اور کس کے ذریعے لایا جاتا ہے؟ وحی کا کام کون سر انجام دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے، مقرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام یہ کام سر انجام دیتے ہیں، اور وہ وحی لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مطلب اپنا پیغام جو اپنے احکام جو ہے نازل فرماتا ہے، مطلب ان کے ذریعے سے ایک بندے تک، نبی رسول جو ہوتے ہیں ان تک پہنچاتا ہے۔ نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ ٹھیک ہے، نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے پہلے نبی تھے، ٹھیک ہے، اور آخری نبی حضرت خاتم النبیین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو پھر یہ آپ حضرت ہمارے آخری نبی حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، ان سے شروع ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد انسانوں کے اخلاق کی اصلاح اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طریقے سکھانا تھا، یعنی بعثت کا مقام یہ مبعوث کرنا، مطلب انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو قوم سونپے، جو مبعوث فرمائے، اس کا مقصد یہ ہے، اس بعثت کا مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ انسانوں تک مطلب اللہ کا پیغام پہنچائیں، انسانوں کو کہ اخلاق کی اصلاح کریں، اخلاق کی اصلاح اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طریقے نے سکھانا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی کس طرح بندگی کی جائے، کس طرح اس کی عبادت کی جائے، تو یہ ان کا مقصود تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی اقوام پیدا فرمائیں ان سب کے لیے نبی اور رسول مبعوث فرمائے۔ ٹھیک ہے، جتنی بھی آج دن تک جتنی بھی اقوام پیدا ہوئی ہیں سب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی رسول بھیجے تاکہ وہ ان اقوام تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام پہنچا سکیں اور رہنمائی کر سکیں۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ نبی اور رسول نازل کرنے کا ان اقوام میں، تاکہ وہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچا سکیں اور ان کی رہنمائی کر سکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا وَإِن من امۃ الا خلا فیہا نذیر۔ ترجمہ، بے شک ہم نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا ڈرانے والا، اور کوئی بھی ایسی امت نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا گیا ہو۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات یہ ہے، پوائنٹ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائی۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں علم و حکمت سے نوازا جاتا ہے، اور عام انسانوں میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، ان کی میں خاص قسم کی خصوصیت ہوتی ہیں، بہت سی خصوصیات ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں علم و حکمت سے نوازا جاتا ہے۔ اس کی کہیں عام انسانوں میں مثال نہیں ملتی۔ نبی اور رسول اگرچہ انسان ہوتے ہیں لیکن اپنے مرتبے اور عقل و فہم کے اعتبار سے، کیونکہ ہوتے تو یہ انسان ہی ہیں، لیکن کیا ہے کہ یہ اپنے مرتبے اور عقل اور فہم کے اعتبار سے تمام مخلوق سے بلند ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ایک خاص قسم کی کوالٹیز ہوتی ہیں جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں،
मासूम होते हैं और इनमें कोई गुनाह सरजद नहीं होता। ठीक है, आम इंसान क्यों आम इंसान नहीं होते? क्योंकि आम इंसान जो हैं वो तो बेशुमार गुनाह के मुर्तकिब होते हैं ना, हम गुनाह बहुत गुनाह करते हैं, लेकिन इनसे मतलब गुनाह नहीं होते, ये मासूम होते, इनसे कोई गुनाह सरजद नहीं होता। अम्बिया करम अलैहिस्सलाम की नबूवत और रसालत भी होती है, वह भी होती है, यानी मनसब नबूवत किसी ख़ास अमल या कोशिश के ज़रिए से हासिल नहीं किया जा सकता। यानी ये मासूम होते हैं, इनसे कोई गुनाह सरज़द नहीं होता। और ये नबूवत रसालत जो होती है भी होती है, यानी मनसब नबूवत ये किसी मतलब हम कोई ख़ास कोशिश करें, अमल करें तो हमसे ये मनसब हासिल नहीं होगा, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास नाम है जो अल्लाह ताला के ख़ास फ़ज़ल से मिलता है। ठीक हो गया। अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम की अतात वाजिब है, ठीक है, इनकी अतात करना भी वाजिब है। जिस तरह अल्लाह ताला की अतात, इसी तरह रसूलों की भी अतात करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने अपनी अतात के साथ अपने रसूलों की, वही आ गया जो मैंने अभी बात की है, अल्लाह ताला ने अपनी अतात के साथ अपने रसूलों की अतात का भी हुक्म दिया है। अरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वला तुब्तिलू अअमालकुम। है ईमान वालो, है ईमान वालो, अतिउल्लाह अल्लाह की इताअत करो, अतिउर रसूल और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, वला तुब्तिलू आमालकुम और अपने अमाल ज़ाया मत करो, अमाल ज़ाया मत करो। अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम के इस सिलसिले में नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एज़ाज़ हासिल है कि अल्लाह ताला ने गुज़िश्ता अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम को जो इम्तियाज़ात अलग अलग अता फ़रमाए थे, वो आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी में जमा कर दिए गए हैं। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से ऐसे खसाइस से भी नवाजा गया जो आज से पहले किसी के नबी को हासिल नहीं हुए थे। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम तरीन खसाइस दर झैल हैं। ठीक है, ये मैंने पूरा ही पढ़ लिया है। इसका समझा मैं आपको देती हूँ कि मतलब आप अम्बिया इकराम के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त हासिल है। ठीक है, कि तमाम अम्बिया कराम उनके साथ उनको जितनी भी मतलब उनको खुसूसियात फराहम की गई हैं गुज़िश्ता अम्बिया, जो इम्तियाज़ात अलग अलग मतलब जो भी इम्तियाज़ात उनको अलग अलग अता फरमाए थे, वो आपके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो साथ जमा कर दिए गए, जितने भी जो भी इम्तियाज़ात थे वो। और इसके अलावा भी मतलब बहुत से ऐसे खसाइस से भी नवाजा गया जो मतलब बहुत और सी जो जितनी भी पहले इनमें जो खसाइस या जो चीज़ें थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जो अम्बिया थे उनमें थी, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा भी की गई। और इसके अलावा भी जो उनमें नहीं थी वो भी ख़ास किस्म की बहुत से ऐसे खसाइस से भी नवाजा जो आपसे पहले किसी नबी को हासिल नहीं हुए थे। आप ख़ातम नबी से अहम तरीन खसाइस दर्ज है। अब ठीक है, आप इन खसाइस को बता रहे हैं कि इनके अहम तरीन खसाइस क्या हैं। नंबर 1 ये है कि नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाले अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम किसी ख़ास कौम या कबीले की तरफ मबूस किए गए, लेकिन आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तियाज़ ये है कि आपको क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजा गया है। ठीक है, अच्छी तरह इसको समझ के पढ़ें तो इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द ये याद हो जाएगा कि जैसे ये पूरा पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो मतलब ख़ातमुन नबिय्यीन को जो एज़ाज़ हासिल है, जो खसाइस उन्हें नवाजा गया है वो क्या हैं। ठीक है, वो अहम तरीन खसाइस क्या है जो दूसरे नबियों को नहीं हासिल हुई। तो उनमें पहला जो है पॉइंट वो ये है कि वो नबी जो थे वो किसी ख़ास कौम या कबीले के लिए थे। ठीक है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक जितने भी इंसान आए हैं या आएंगे वो सब के लिए। ठीक है, इसके बाद ना कोई नबी आया है ना आएगा। तो ये ख़ातमुन नबी वसल्लम ऐसे नबी हैं जो आपको मतलब तमाम इंसानों के लिए मतलब आपको भेज दिया गया है। इसके बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। ये आपकी एक मतलब खसूसियत ये खसाइस में से है। दूसरा ये है, सेकंड ये है कि आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इम्तियाज़ और खसूसियत अता की गई कि आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से तमाम अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम की शरीयतें मनसूख हो गई। अब सिर्फ शरीयत मोहम्मदी ही वाजिब अतात है। फर्स्ट ये हो गया कि ठीक है वो किसी ख़ास कौम और कबीले के लिए थे और आपको ये इजाज़त है कि आप तमाम इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजेंगे। सेकंड ये है कि उनसे पहले मतलब इन जो पहले जो नबी थे या उनको अम्बिया कराम जितने भी थे
ان میں جو شرطیں مطلب ہوئی تھیں، نازل ہوئی تھی، وہ اب منسوخ کر گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب صرف مطلب وہ منسوخ کر دی گئی ہیں، ان کو ختم کر دیا گیا ہے، اب صرف شریعت محمدی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہی واجب الاطاعت ہے، اسی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل کر دی۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ یہاں 3 پوائنٹ ہے، صرف آپ نے یہ صحیح کر کے 4 ہیں، اور سوری 4 پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ 3 پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے، 2 آپ کو میں نے بتا دیے، دوبارہ سے بتا رہی ہوں کہ خاص عمر قبیلے کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو ہے وہ خاص عمر قبیلے کی طرف جو انبیاء کرام آئے تھے وہ انبیاء کرام آئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر، ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پہلے والی نبیوں کی شرطیں جو ہیں وہ منسوخ کر دی گئی اور صرف شرط محمدی واجب الاطاعت ہے۔ اور تھرڈ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پر ذرا یہ شریعت محمدی واجب الاطاعت میں اس کے بعد تو کوئی ہے ہی نہیں، مطلب یہ آخری، تو پھر یہ آ گیا، تیسرا پوائنٹ آ گیا کہ آپ خاتم النبی صلی اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل کر دی گئی، کیونکہ اس پر دین کی تکمیل کر دی، اس لیے شریعت محمدی واجب الاطاعت ہے نا، کہ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ سوری میں دیکھ رہی تھی، میں نے کہا کہ یہاں مطلب آیت نہیں بیان کی گئی ہے، یہاں صرف اس کا ترجمہ دیا گیا ہے، کہ جیسے اس کی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہاں ایک جو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہاں آیت نہیں لکھی گئی، صرف ترجمہ لکھا گیا ہے۔ میں تھوڑا کنفیوز ہو گئی تھی کہ یہاں کیا اس کے اندر کوئی وہ ہے، مس پرنٹ ہے، کیا چکر ہے، لیکن یہ صرف انہوں نے آیت یہ نہیں لکھی، ترجمہ لکھا ہے، کہ وہ اس طرح زبانی مجھے ابھی نہیں آ رہی، لیکن وہ خطبہ حجۃ الوداع کے پر انما اکملت دین، اس طرح مطلب ہے آیت ہے وہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ آ گیا نا، پیچھے ہم نے پڑھا ہے تیسرا پوائنٹ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل کر دی گئی، ٹھیک ہے، تو یہ اسی مطلب آیت جہاں یہ پر یہ کہا گیا کہ آپ کے دین کی تکمیل کر دی گئی، یہ اسی کا ترجمہ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، کہ ہمیں جو بھی دین تھا وہ سب بتا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اپنے بندوں تک پیغام پہنچائیں اللہ کا، تو وہاں تمام ہمارا دین کی پوری تکمیل ہو گئی، اور یہاں خوشخبری بھی دے دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے بطور اسلام بطور دین پسند کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ اچھی طرح اس کا ترجمہ یاد کر لیں۔ سابقہ جو 4 جو پوائنٹ ہے، سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو کتابیں اور صحائف نازل ہوئے ان کی تعلیمات بالکل مٹ چکی ہیں یا اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ چوتھی جو خصائص ہے، چوتھا جو خصائص وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام، کیونکہ جتنے بھی نبی ہیں ان پر کتابیں تو نازل ہوئی ہیں نا، تو جتنے بھی کتابیں اور صحائف جو بھی نازل ہوئے وہ پہلے والے سارے مٹ چکے، لیکن صرف قرآن مجید یہ لکھا ہوا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آج بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، پہلے والے سارے مٹ چکے، ساری کتابیں صحائف مٹ چکے، اور قرآن مجید جو ہے وہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ اب ختم نبوت، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ ہے ہمارا نیکسٹ، ختم نبوت۔ ختم نبوت جیسے ختم النبیین، یہ وہی ہے ختم نبوت، اسی سے مراد یہ ہے قرآن کریم کی حفاظت اس لیے بھی ضروری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے اس سلسلے کو ختم فرما دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ختم النبیین کی ڈیفینیشن آ گئی کہ قرآن کریم کی حفاظت کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لی اپنے قرآن کریم کی حفاظت، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اب نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، اب قیامت تک کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا، ختم نبوت سے یہی مراد ہے، یہ ڈیفینیشن ہے اس کی، لہٰذا اب قیامت تک قرآن کریم و سنت نبوی کی پیروی کرنا ہی لازم اور ضروری ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں،
ٹھیک ہے، قیامت تک اب ہمیں قیامت تک جو ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، لہٰذا ہمیں قیامت تک قرآن کریم اور سنت نبوی کی پیروی کرنا ہی لازم اور ضروری ہے۔ قرآن کریم اور سنت نبوی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنی ہوں گی۔ تو اور ہمیں یہ ختم نبوت کا مفہوم بھی یہ کہ آخری نبی اور رسول ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، نہیں ہے، ترجمہ نہیں ہے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، تمہارے ابا محمد نے تمہارے مردوں میں سے کسی کے احد من رجالکم، مردوں، رجال مرد ہوتا ہے، احد کسی میں سے، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ابا، لیکن وہ اللہ کے رسول، کتنا وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین اور ختم النبیین ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول خاتم نبی کریم، یعنی سمجھ تو آ گئی ہے نا بچوں، آپ چھوٹے تو نہیں ہو نا، 10th 9th کلاس میں ہو، تو یہ ہے کہ تمہارے مردوں میں سے وہ کسی کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول و خاتم النبیین ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا اور امت کو یہ بتایا کہ اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے، اللہ کا ارشاد بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بتایا اپنی حدیث مبارکہ میں، انہوں نے مختلف جگہ بتایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ آیات و حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیات اور حدیث کی روشنی میں آیات و حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے۔ اجماع ہے، اجماع کا مطلب ایک رائے پر متفق ہو جانا کہ اب قیامت تک حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ اب جتنے مطلب آیات اور حدیث کی روشنی میں، ٹھیک ہے، کہ مطلب انہوں نے آیات پڑھی، حدیث کا مطالعہ کیا، آیات کا مطالعہ کیا، جس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور تمام امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ اب کوئی مطلب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنے اللہ کے آخری رسول ہونے کا یا رسول ہونے کا مطلب دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، کیونکہ اب اس بات پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے، امت مسلمہ کا بھی، کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ کوئی نبی یا رسول نہیں آ سکتا۔ ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جب ہم ختم نبوت پر ایمان نہیں لائیں گے، جب تک ہمارا یہ ایمان نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے ان جھوٹے دعویٰ داروں کے خلاف جہاد کیا، ٹھیک ہے، کہ مطلب کیونکہ ان صحابہ کو تمام مطلب وہ جتنے مسلمان جن لوگ تھے ان سب کو اس بات پر ایمان تھا، انہیں پتہ تھا کہ مطلب اللہ تعالیٰ کہ آخری نبی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر ویسے جھوٹے قادیانیوں نے اور اس طرح مطلب جو یہودی تھے انہوں نے جب اپنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان جھوٹے دعویٰ داروں کے خلاف کیا جہاد کیا۔ اوکے، اللہ حافظ اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔